باورچی عمر نے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کی، مگر زید خود چل کر اس کے قریب آ گیا، اتنا قریب کہ عمر کی سانسوں کی حدت محسوس کر سکتا تھا۔ باورچی عمر نے تیل لگا کر زید کی کہانی۔ باورچی اور خوبصورت لڑکا۔ وہ لڑکا عام خوبصورت نہیں تھا جنہیں دیکھ کر انسان لاشعوری طور پر سانس روک لیتا ہے۔ قد لمبا متوازن جسم، گندمی مگر صاف رنگت، پیشانی پر ہلکے بکھرے بال جو اس کی آنکھوں کو اور گہرا بنا دیتے تھے۔ اس کی آنکھیں سیاہ نہیں بلکہ کسی گہری رات جیسی تھیں جن میں خاموشی بھی بولتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ٹھہری ہوئی مسکراہٹ ایسی تھی جو دکھائی کم دیتی تھی مگر محسوس زیادہ ہوتی تھی۔ جب وہ چلتا تو اس کے قدموں میں اعتماد ہوتا، اور جب وہ خاموش کھڑا رہتا تو اس کی خاموشی بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کتنا حسین ہے، اور شاید یہی اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی خطرناک بات تھی، کیونکہ بے خبری کے ساتھ آنے والی کشش ہمیشہ دل توڑ دیتی ہے۔ اور اسی بڑے سے مگر خاموش گھر میں ایک باورچی رہتا تھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر کی عمر 40 کے قریب تھی، چہرے پر وقت کی تھکن، ہاتھوں میں محنت کی سختی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی شرافت اور دبے ہوئے جذبات کی پرچائی۔ وہ برسوں سے اس گھر میں کام کر رہا تھا۔ اس کی زندگی باورچی خانے تک محدود تھی، جہاں مسالوں کی خوشبو، جلتے چولہے کی آنچ اور برتنوں کی آوازیں اس کی دنیا بن چکی تھی۔ اس نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا، نہ خواب نہ شکایت، بس وقت کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ خوبصورت لڑکا اس گھر میں آیا۔ دروازہ کھلا، ہلکی سی آواز گونجی، اور عمر نے غیر ارادی طور پر سر اٹھا لیا، جیسے دل نے پہلے دیکھ لیا ہو۔ لڑکا اندر آیا، نظریں گھمائی، اور چند لمحوں کے لیے اس کی نظر باورچی خانے کی طرف گئی جہاں عمر کھڑا تھا۔ وہ لمحہ مختصر تھا مگر عمر کے لیے طویل۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں جیسے اپنی ہی کمزوری پکڑ گئی ہو، مگر گھر والوں نے لڑکے کا نام لے کر پکارا، زید، اور وہ نام عمر کے دل میں کسی انجانی طرح اتر گیا۔ اس دن کے بعد زید کا آنا جانا پڑ گیا، کبھی پانی لینے کے بہانے، کبھی چائے پوچھنے، کبھی بس خاموشی سے کچن کے دروازے پر کھڑا رہنا۔ عمر ہر بار خود کو کام میں مصروف دکھا تھا، مگر اس کی آنکھیں بار بار زید کو ڈھونڈ لیتی تھی۔ زید کی موجودگی باورچی خانے کی فضا بدلتی تھی، جیسے دیواریں بھی کچھ سننا چاہتی ہوں۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، باہر آسمان بوجھل تھا اور اندر باورچی خانے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ عمر سبزیاں کاٹ رہا تھا کہ زید اندر آیا۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے، شرٹ ہلکی سی گیلی، اور آنکھوں میں ایسی اداسی جو بولے بغیر سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ اس نے آہستہ سے چائے کا پوچھا۔ عمر ہاں میں سر ہلایا۔ کپ رکھا، چائے انڈیلی، ہاتھ ہلکے سے کانپے، مگر اس نے سنبھال لیا۔ جب زید نے کپ لیا تو انگلیاں ایک لمحے کے لیے عمر کی انگلیوں سے ٹکرائیں۔ وہ لمس معمولی تھا مگر عمر کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ زید نے نظریں اٹھا کر عمر کو دیکھا، ایک لمحے ٹھہر کر، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ پھر وہ خاموشی سے وہی کھڑا ہو گیا، بارش کی آواز، چائے کی بھاپ اور دو خاموش دل۔ عمر نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے سینے میں جو برسوں سے دبا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ جاگ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ راستہ آسان نہیں، شاید درست بھی نہیں، مگر دل دلیلیں نہیں سنتا۔ اور اسی لمحے عمر کو احساس ہوا کہ یہ خوبصورت لڑکا صرف اس کے گھر میں نہیں آیا بلکہ اس کی خاموش زندگی کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے۔ اور یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے، انجام بہت دور اور شاید بہت دردناک ہے۔ بارش اس دن بھی ہو رہی تھی مگر اس بار اس کی آواز عمر کے دل میں شور مچا رہی تھی۔ کچن میں چولہا جل رہا تھا مگر عمر کے اندر کوئی چیز سرد ہوتی جا رہی تھی۔ زید پچھلے دنوں سے نظر نہیں آیا تھا اور یہ 2 دن عمر پر ایسے گزرے جیسے 2 سال ہوں۔ وہ خود پر حیران تھا کہ ایک اجنبی کی غیر موجودگی اس کی سانسوں پر اتنا اثر کیسے ڈال سکتی ہے۔ وہ سبزیاں کاٹ رہا تھا مگر ہاتھ بار بار رک جاتے، چاقو تختے پر پڑا رہ جاتا اور اس کی نظریں بے اختیار کچن کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی، جیسے دل ضد کر رہا ہو کہ وہ آئے گا۔ اچانک دروازے کے باہر قدموں کی آواز آئی۔ عمر کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا اور پھر زید اندر آیا، مگر آج وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ خاموش کشش کسی گہرے دکھ میں لپٹی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے تھکن اور آنکھوں میں ایک ایسا سوال جو شاید وہ خود سے پوچھ رہا تھا۔ عمر نے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کی مگر زید خود چل کر اس کے قریب آ گیا، اتنا قریب کہ عمر اس کی سانسوں کی حدت محسوس کر سکتا تھا۔ عمر، زید نے پہلی بار اسے نام لے کر پکارا اور یہ ایک لفظ عمر کے دل میں کہیں گونج گیا، جیسے برسوں بعد کسی نے اسے انسان سمجھ کر پکارا ہو۔ عمر نے سر اٹھایا تو زید آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ ہلکی آواز میں بولا کہ
وہ اس گھر میں رہتے ہوئے خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ لوگ بہت ہیں مگر کوئی اپنا نہیں۔ عمر نے کچھ نہیں کہا کیونکہ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ زید کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا، بارش کو دیکھتے ہوئے بولا کہ وہ آج بھی یہاں آتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ عمر کے ہاتھ بے اختیار کپ کی طرف بڑھے۔ اس نے چائے بنائی جیسے یہ واحد کام ہو جو اسے سنبھالے رکھ سکتا تھا۔ جب اس نے کپ زید کو سامنے رکھا تو زید نے کپ لینے کے بجائے عمر کے ہاتھ کو تھام لیا، بہت ہلکے سے، جیسے ڈر رہا ہو کہ اگر ذرا زور ہوا تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ عمر کی سانسیں اٹک گئی۔ اس نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر زید کی گرفت مضبوط نہیں تھی، بس ٹھہری ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ زید کی آواز بھر آ گئی مگر اس کے سامنے آ کر دل ہلکا ہو جاتا۔ یہ الفاظ عمر کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھے۔ اس نے برسوں خود کو مضبوط رکھا تھا مگر اس لمحے اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹ گیا، جیسے خود کو یاد دلا رہا ہو کہ یہ حد خطرناک ہے۔ مگر زید نے ایک قدم اور بڑھایا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ دل کسی غلط جگہ جا رہا ہے مگر پھر بھی رکنے کا دل نہیں چاہتا؟ عمر نے آنکھیں بند کر لی کیونکہ وہ سوال نہیں سن سکتا تھا۔ وہ سوال اس کے دل کا آئینہ تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں بس اتنا کہا کہ کچھ راستے انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ زید نے تلخی سے مسکرا کر کہا کہ شاید وہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر عمر کے دل میں جیسے کسی نے کیل ٹھونک دی۔ وہ آگے بڑھا پہلی بار اور زید کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایک باپ جیسا نہیں، ایک دوست جیسا نہیں، بلکہ ایک ایسا لمس جس میں برسوں کا ضبط شامل تھا۔ زید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ رکا نہیں، شاید وہ بھی اسی ٹوٹنے کا انتظار میں تھا۔ عمر نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دونوں جان چکے تھے کہ جو محسوس ہو چکا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی، اندر دونوں خاموش کھڑے تھے۔ ایک ایسا لمحہ جو نہ مکمل تھا نہ ادھورا، بس خطرناک حد تک سچا۔ عمر نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو پیچھے کھینچ لے گا، چاہے اس کی قیمت اسے اپنی راتوں کی نیند سے کیوں نہ چکانی پڑے۔ مگر زاہد کی نظریں بتا رہی تھی کہ یہ کہانی اب صرف عمر کے اختیار میں نہیں رہی، اور اسی خاموشی لمحے میں دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ رشتہ جتنا خاموش ہے اتنا ہی دردناک ہونے والا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ خاموشی سب سے زیادہ شور مچائے گی۔ اس رات عمر دیر تک باورچی خانے میں بیٹھا رہا۔ چولہا بند تھا مگر دل میں آگ جل رہی تھی۔ زاہد جا چکا تھا مگر اس کی موجودگی دیواروں میں اٹکی رہ گئی تھی۔ عمر نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ خاموشی بھی وزن رکھتی ہے، وہ وزن جو سینے پر رکھ دیا جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ سب محض ایک لمحاتی کمزوری تھی، ایک ٹوٹے ہوئے لڑکے کی باتیں تھی، مگر دل من تک نہیں مانتا۔ اگلی صبح عمر معمول سے پہلے جاگ گیا۔ اس نے چائے بنائی، سالن چڑھایا، سب کچھ ویسا ہی تھا مگر وہ خود ویسا نہیں رہا تھا۔ ہر آواز پر اسے لگا زید آ جائے گا، ہر قدم پر دل دھڑک اٹھتا، مگر وہ دن برنا آیا، اور یہی غیر موجودگی عمر کے لیے سب سے بڑا امتحان بن گئی۔ شام ڈلی تو زید اچانک واپس آیا مگر اس کے ساتھ گھر کے کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ہنسی کی آوازیں تھی، رسمی باتیں تھی، اور زید کا چہرہ ایک بار پھر وہی پرسکون نقاب اوڑے ہوئے تھا۔ عمر نے دور سے اسے دیکھا، دل میں ایک عجیب سا خالی پن اترا، جیسے کل کی بارش محض اس کا وہم ہو۔ مگر پھر زید کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر ٹھہر گئی۔ وہ نظر بہت کچھ کہہ گئی اور عمر نے فوراً رخ موڑ لیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو باورچی خانے میں ایک آہٹ ہوئی۔ عمر نے چونک کر دیکھا، زید خاموشی سے اندر آیا۔ اس بار اس کے قدموں میں وہ بے فکری نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، وہ دن بھر خود سے لڑتا رہا، کہتا رہا کہ وہ عمر سے بات نہیں کرے گا، مگر دل نے اجازت نہیں دی۔ عمر نے سختی سے کہا کہ یہ سب غلط ہے، کہ وہ دونوں اپنی حدیں جانیں، مگر زید نے پہلی بار تلخی سے ہنس کر کہا کہ کچھ حدیں انسان بناتا ہے اور کچھ دل توڑ دیتا ہے۔ عمر کے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زید جھوٹ نہیں بول رہا۔ زید نے بتایا کہ وہ اس گھر میں برسوں سے رہتا آ رہا ہے مگر کبھی کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ سب نے اس سے توقعات رکھی ہیں، فیصلے کیے ہیں، مگر اس کے اندر کیا ہے یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ عمر نے پہلی بار اسے غور سے سنا، ایک باورچی نہیں بلکہ ایک انسان بن کر۔ زید کی آواز لڑکھڑا گئی۔ اس نے کہا کہ وہ عمر کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرتا ہے مگر محفوظ بھی، اور یہ احساس اسے خوفزدہ کرتا ہے۔ عمر کے دل میں جیسے کسی نے انگلی رکھ دی ہو۔ وہ جانتا تھا یہ احساس خطرناک ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ کچھ سہارے وقتی ہوتے ہیں اور ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زید خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ بولا کہ شاید وہ قیمت دینے کو تیار ہے۔ یہ سن کر عمر کا ضبط ٹوٹنے کی قریب تھا۔
اس نے میز کا کنارہ پکڑ لیا جیسے خود کو گرنے سے بچا رہا ہو۔ اس نے زید سے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے ابھی اسی وقت، کیونکہ اگر وہ ایک لمحہ اور رکا تو شاید عمر خود کو نہ روک پائے۔ زید نے ایک قدم پیچھے ہٹایا مگر جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس نظر میں شکایت نہیں تھی، بس ایک ادھورا سوال تھا، اور وہ سوال عمر کے دل میں تیر کی طرح اتر گیا۔ دروازہ بند ہوا تو باورچی خانے کی خاموش چیخ بن گئی۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے برسوں بعد رویا، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ بہت دیر سے مضبوط بنا ہوا تھا، اور اسی لمحے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کہانی اب صرف کشش کی نہیں رہی، یہ ایک ایسے امتحان میں بدل چکی ہے جہاں جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا بھی، اور کہیں نہ کہیں کوئی ایک دل ضرور ٹوٹے گا، شاید دونوں، اور آنے والے قسطیں اس ٹوٹنے کی آواز سنائے گی۔ کچھ دن بعد عمر نے خاموشی سے اس گھر کو چھوڑ دیا، نہ کسی سے شکوہ، نہ کسی سے وضاحت، بس اپنے دل کا بوجھ سمیٹ کر چلا گیا۔ زید نے بہت ڈھونڈا مگر عمر کہیں نہیں ملا۔ وقت گزرتا گیا، گھر ویسا ہی رہا مگر کچن کی فضا بدل گئی۔ زید اکثر وہاں آ کر رک جاتا جہاں کبھی عمر کڑا ہوتا تھا۔ چولہے کی آنچ میں اسے اب بھی وہی خاموش لمس محسوس ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ لوگ زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ ہمیں مکمل نہیں بلکہ سچا کر دیتے ہیں، اور عمر بھی ایسا ہی تھا، ایک خاموش رشتہ جو نام نہیں پا سکا مگر نشان چھوڑ گیا۔ برسوں بعد بھی زید جب تنہا ہوتا تو اسے احساس ہوتا کہ محبت ہمیشہ پا لینے کا نام نہیں، کبھی کبھی چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہی اس کہانی کا انجام تھا۔ ایک خوبصورت لڑکا، ایک خاموش باورچی، اور ایک ایسا رشتہ جو دل میں ہمیشہ زندہ مگر لفظوں میں کبھی نہیں آیا۔ اب آپ بتائیں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا عمر کا فیصلہ درست تھا یا زید کو روک لینا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور ایسی ہی جذباتی اور منفرد کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کہانی HD+ کو لائک، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔